السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ٹاپک ہم اس ویڈیو میں کور کرنے لگے ہیں وہ ہے قائد اعظم اسپیچ آن دا اوکیزن آف عید الاضحیٰ 24 اکتوبر 1947۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے چینل پہ آرٹیکلز اور اسپیچز کے انالیسز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ چیک آؤٹ نہیں کیے تو میں ان سب کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب پاکستان کو انڈیپینڈنس مل گئی، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا، تو اس کے بعد سب سے بڑی جو پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو لوگ انڈیا سے ٹریول کر کے پاکستان آئے تھے، جو مسلمس لوگ تھے، کوئی بھی تھے جو پاکستان ٹریول کر کے آئے تھے، تو ان کے لیے بیسک فوڈ کی فیسلٹیز، ان کے لیے شیلٹر ہونا چاہیے، سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ تو یہ اس ٹائم فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں تھے، چونکہ ایک نیولی اسٹیٹ بنی تھی، ایک نیا ملک جو ہے وہ بنا تھا، تو اس وجہ سے ریسورسز نہیں تھے۔ اب اس وقت میں کیا ہوا کہ اکتوبر کے مہینے میں، کیونکہ اگست میں پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی تھی، ٹھیک، تو پاکستانی لوگوں کو اب کیا ہوا کہ اکتوبر کے مہینے میں قائد اعظم نے ایک اسپیچ ڈلیور کی، جس اسپیچ میں انہوں نے کچھ میسیجز دیے لوگوں کو، جس میں سے یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ڈٹرمینیشن، سیکریفائز، یہ چیزیں انہوں نے اس اسپیچ میں ڈلیور کی۔ کیونکہ لوگ اپنی راہ سے بھٹک گئے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جو انہیں ایک جیسے کوئی میسیج دے، کوئی ایک ہوپ دے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، اپنی پراپرٹیز کھو دی تھیں، اور وہاں سے وہ چھوڑ کے انہیں پاکستان آنا پڑا۔ تو اس وقت میں انہیں ایسا کوئی چاہیے تھا جو ان کا ساتھ دے یا ان کا جو دکھ درد ہے وہ بانٹے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے یہ اسپیچ ڈلیور کی کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے۔ اب عید الاضحیٰ کا اوکیزن تھا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر عید کا موقع ہو اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ سٹوری ہی نہ بیان کی جائے، تو اس لیے قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں ان کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ اب ہم فرسٹلی اس کی تھیمز پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 تھیم ہے اسپرٹ آف سیکریفائس۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربان مینز کہ ہم سیکریفائس کرتے ہیں، اور کس چیز کو سیکریفائس کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ آپ نے وہی جانور قربان کرنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، ٹھیک؟ تو یعنی آپ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو سیکریفائس کرتے ہیں، اسی کا نام جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے یا قربانی ہے۔ پھر یہ اس سیکریفائس کے کنسیپٹ کو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ لنک کیا ہے کہ جنہوں نے انڈیپینڈنس کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، جن میں ان کے بچے، ان کی وائف، ان کے ہسبینڈ، مطلب سب لوگوں کو انہوں نے جو اپنے بیلوڈ تھے ان کو انہوں نے کھو دیا، اپنی پراپرٹیز کھو دیں، یعنی کہ ان کے ایسا مقام آ گیا تھا ان کے اوپر کہ ان کی اپنی آئیڈینٹی ہی انہیں بھول گئی تھی کہ آیا ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں سیکریفائس کیا؟ کس لیے؟ کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ سکیں جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف گزار سکیں، اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی لائف گزار سکیں اور ریلیجن کو اپنے پریکٹس کر سکیں۔ پھر انہی دونوں کنسیپٹ کو یوز کر کے انہوں نے تیسری بات یہ کی کہ انہوں نے میسیج دیا کہ جب بھی ہمارے ملک کو، ہماری زمین کو، ٹھیک، ہمارے پاکستان کو اگر ہماری ضرورت ہو تو ہمیں اپنے آپ کو سیکریفائس کر دینا چاہیے، چاہے وہ ہماری پراپرٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں، چاہے ہمارا اپنا آپ ہو، اپنی آئیڈینٹی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر پاکستان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں یہ چیزوں کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں صرف اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے تاکہ، اور اپنی ساری
انرجیز کو جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ وقف کر دینا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے وہ دن بہ دن اسٹرانگر بنتا جائے اور ایسا ملک بنے کہ پوری دنیا کے سامنے اس کا ایک پازیٹیو امیج بنے۔ ناؤ سیکنڈ تھیم از ڈٹرمینیشن۔ اچھا، اب کیا ہوا جب پاکستان بن گیا؟ ٹھیک، اب مین جو پرابلم تھا نا وہ کیا تھا کہ ریفیوجی کرائسس، یعنی کہ جو لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں، انڈیا سے پاکستان آئے ہیں، ان کو شیلٹر تو پرووائڈ کرنا ہے، ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کرنا ہے، ان کو بیسک سینیٹیشن کی بھی فیسلٹیز دینی ہے، لیکن چونکہ نیا ملک بنا تھا تو ریسورسز اتنے نہیں تھے کہ ان کو یہ سب چیزیں دی جائیں۔ اب لوگ کنفیوز ہو گئے، کیونکہ جو بڑے تھے وہ اپنے چھوٹوں کو نہیں بھوکا پیاسا دیکھ سکتے تھے، بغیر چھت کے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کا خود بھی گزارا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس ٹائم پہ قائد اعظم نے اسپیچ ڈیلیور کی اور کہا کہ یہ جو ہے یہ پرابلم یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، یہ تبھی ختم ہو سکتی ہے، ہم اس سچویشن سے تبھی نکل سکتے ہیں، اس پرابلم سے تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم ڈٹرمنڈ رہیں گے۔ ڈٹرمنڈ مینس اردو میں کہتے ہیں اسے مستحکم رہنا، یعنی کہ آپ جو ہے پرابلمز یا کوئی بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں آپ اس کو اوور کم کر جائیں، آپ اس میں کنفیوز نہ ہو، ٹھیک، اور دن رات اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہیں۔ نیکسٹ تھیم از فیتھفلنس۔ اب جب ایک نیا ملک بن گیا، اب کیا اس کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ فیتھفل اور لائل رہنا چاہیے، مینس وہ کام کریں جو ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور وہ کام چھوڑ دیں جو ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ فیتھفل ہونے چاہیے کس چیز میں؟ جو نیشن کے پرنسپلز ہیں۔ پرنسپلز مینس کہ کون کون سے اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ اسٹرانگر رہ سکتا ہے۔ اس کی کانسٹیٹیوشن اور اس کے جو گولز ہیں جس کی وجہ سے یہ فیوچر میں بھی ڈیولپڈ کنٹری بن سکتا ہے، تو اس میں فیتھفل اس کے لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اب وہ یعنی کہ فار ایگزامپل جیسے اب پروفیٹ ابراہیم جو تھے، جب انہیں گاڈ کی طرف سے یہ ایک میسج آیا کہ آپ نے پروفیٹ اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے ان کو آپ نے سیکریفائس کر دینا ہے، اب وہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ دوسری طرف پروفیٹ اسماعیل نے بھی کہا کہ اگر گاڈ نے آپ کو یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ کر لیں۔ کیونکہ انہیں اور ان کے فادر کو گاڈ پہ فیتھ تھا، ٹھیک، اس وجہ سے وہ گھبرائے نہیں۔ اسی وجہ سے قائد اعظم جو ہیں یہ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ اپنی ایبیلٹیز، اپنی کوالٹیز پہ جو ہے وہ ایک پرسن کو فیتھ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ چیلنجز کو، پرابلمس کو اوور کم کر سکتا ہے۔ دین نیکسٹ تھیم از ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ۔ اب قائد اعظم جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ جو ہے یا خدا جو ہے وہ انہیں ہی آزماتا ہے، انہیں ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جن کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ پروفیٹ ابراہیم جو تھے ان کو خدا نے ٹیسٹ کیا کہ اپنے بیٹے کو سیکریفائس کر دو میری خاطر، کس وجہ سے کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں کہ یہ آیا اس کا میرے اوپر فیتھ ہے یا نہیں، یا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں، یا میری طرف یہ انکلائنڈ ہے یا نہیں۔ اسی طرح قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی گاڈ جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے یا ٹرائی کر رہا ہے انہیں، کہ میں ان کے اوپر آزمائشیں ڈالوں گا، ان کے اوپر پرابلم سفرنگ ڈالوں گا، ہر جگہ کرائسس ہوگا، تو یہ کیا میری طرف آئیں گے یا نہیں، ٹھیک۔ یعنی اس کی وجہ سے قائد اعظم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہمارا گاڈ پہ فیتھ ہے، اگر ہم ڈٹرمنڈ ہیں، تو ہم اس پرابلم سے ایزیلی نکل سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ تھیم ہے گلوبل اپیل۔ اب جب پاکستان کے لوگوں پر اتنا مشکل مقام آ گیا تھا کہ ان کے پاس، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو
قائد اعظم نے ان لوگوں کو جن کے پاس مطلب اتنے ریسورسز تھے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ ان کے جو بھائی ہیں مطلب جو آئے ہیں ٹریول کر کے، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، تو اس لیے وہ کنفیوز بھی ہو چکی ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا واقعہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اور نہ صرف انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو کہا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمز تھے ان سب کو یہ میسیج دیا کہ یہاں پاکستان میں جو رہنے والے مسلمز ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اور اب لاسٹ تھیم میں جو ہے وہ یونٹی۔ اب قائد اعظم نے اس اسپیچ میں جو مین بات کی ہے وہ یونٹی کی ہے کہ لوگ متحد رہیں، آپس میں اکٹھے رہیں، کسی بھی چیز کی بنیاد پہ ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ نہ دیکھے کوئی ایک دیکھے میں گورا ہوں یہ کالا ہے تو ہمارے میں ڈفرینس ہے، یا میں کسی اور کاسٹ ہوں کسی اور کاسٹ کے تو ہم میں ڈفرینس ہے، یہ کہ میں کسی اور ریلیجن کو یہ اور ریلیجن کے تو ہم میں ڈفرینس ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تبھی ایک اسٹرانگر نیشن بنا سکتے ہیں جب ہم سب مل کے اکٹھے رہ کے یونائٹڈ رہیں، اور ہم یونائٹڈ رہ کے ہی ہم سب کام کریں، تبھی ہم ان پرابلم سے نکل سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک اسٹرانگر نیشن اور ایک ڈیولپ نیشن بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ یونٹی ایک مین چیز تھی اس ٹائم پہ جب پاکستان ایک نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایک بن گیا تھا، تو لوگ جب یونائٹڈ ہوں گے تبھی تو ایک نیشن آگے بڑھ پائے گی۔ اب ہم اس کے ریٹوریکل انالیسس پہ آ جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر کون کون سی ڈیوائسز ہیں جو یوز ہوئی ہیں۔ اب نمبر 1 ہے ایلیوژن، یعنی جب ہم بات کرتے ہوئے کسی اور چیز کا ریفرنس دے تو اسے ایلیوژن کہتے ہیں۔ جیسے کہ جب قائد اعظم جو ہیں اس اسٹوری کا ذکر کرتے ہیں، اس دوران جب وہ ایک اسپیچ دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اس اسٹوری کے بارے میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سیکریفائز کرنے کے لیے فار دا سیک آف گاڈ۔ اس ریفرنس کو یوز کرتے ہوئے قائد اعظم جو ہے وہ پاسٹ اور پریزنٹ کو جو ہے وہ لنک کر رہے ہیں کہ پریزنٹ میں بھی پاکستان کے لوگ جو ہیں جس کرائسس سے گزر رہے ہیں اور جو چیلنجز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ مشکلات جھیلی تھی یا ٹیسٹ اور ٹرائل ان کا ہوا تھا۔ اب سیکنڈ ہے پیتھوس۔ پیتھوس کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیکر ایسی اسپیچ ڈیلیور کرے جس کی وجہ سے آڈینس میں ایک ایموشنل امپیکٹ آئے۔ اگر اسپیکر کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس بندے کے بارے میں ایموشنل امپیکٹ ہو، اگر اسپیکر اپنے بارے میں بات کر رہا ہے تو اسپیکر کے بارے میں ایموشنل امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں کریٹ ہو۔ جیسے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے پارٹیشن کے دوران، انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا، اپنی پوزیشنز کھو دی تھیں، اپنی آئیڈینٹی کھو دی تھی، جس کی وجہ سے جو لوگ تھے جو سن رہے تھے اسپیچ کو، جو آڈینس تھی، ان میں ایک ایموشنل امپیکٹ کریٹ ہو گیا تھا۔ دین نیکسٹ از امیجری۔ امیجری میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آتھر، کوئی بھی رائٹر یا کوئی بھی اسپیکر جو ہے وہ کچھ ورڈز لیتا ہے اور اس ورڈ سے جو آڈینس ہے یا ریڈر ہے اس کے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قائد اعظم نے یوز کیا ہے ڈارک کلاؤڈ سراؤنڈ اس آن آل سائڈس اور ایمرج اسٹرانگ فرام دا ڈارک نائٹ آف سفرنگ۔ یہ جو ہے نا انہوں نے یوز کیے ہیں جس کی وجہ سے جو آڈینس ہے ان کے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہوئی ہے کس کی، کہ جو کہ لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف، انہوں نے کیسے کیسے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کیے ہیں اور ابھی بھی وہ فیس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ از میٹافر۔ میٹافر میں قائد اعظم نے کیا کیا بتایا ہے کہ جیسے انہوں نے یوز کیا لائک گولڈ فرام فائر، یعنی کہ اگر ہم اس وقت میں اگر ہم ڈٹرمنڈ رہیں گے، ہم فیتھفل رہیں گے تو ہم
فائر میں سے، فائر مینز پرابلم میں سے ایسے ارائز آؤٹ ہوں گے، ایسے باہر نکلیں گے جیسے گولڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے قائد اعظم کی اسپیچ جو کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے اوکیزن پہ ڈیلیور کی تھی پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد، وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی۔ اس میں ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، اس میں ہم نے اس کی تھیمز ڈسکس کی اور ریٹوریکل انالیسس ڈسکس کیا۔ اگر آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میک شیور ٹو لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو ود یور فیملی اینڈ فرینڈس، and don't forget to subscribe my channel. Thank you.